बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से पहली बड़ी कामयाबी मिली है और MQM रहनुमा और MQM के जो उम्मीदवार थे उनके नताइज को रोक दिया गया है। इसी तरीके से दो बड़े सीटें हैं रावलपिंडी से, एक राजा बशारत की और एक सीमाबिया ताहिर की, उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर भी बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है। चूँकि अब ये एक सिलसिला जारी हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके पास तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं। मैंने आज आपको बताया था कि जब नवाज़ शरीफ के केस में रिटर्निंग अफसर पेश हुए तो रिटर्निंग अफसर ने कहा जनाब कि हमने जो भी फॉर्म 47 जारी किया है वो हमने फॉर्म 45 के मुताबिक किया है, इस वजह से ये फॉर्म 45 मेरे पास हैं, इनको कहें ये अपने फॉर्म 45 ले आएँ। PTI वाले अपने फॉर्म 45 ले हैं, तो ये तो PTI का उम्मीदवार NA-15 से जीता है, तो हम कैसे उसको उसकी जो जीत है उसको मशकूक कर सकते हैं। तो फॉर्म 45 आज जब शौकत बसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो शौकत बसरा ने अदालत को बताया कि 349 हमारे पोलिंग स्टेशंस थे, मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ जिसके पास 349 के 349 फॉर्म मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम में ये बताया कि शौकत बसरा जीते हुए थे। फिर दिलचस्प बात यह है कि शौकत बसरा के पास तमाम फॉर्म 45 नहीं थे, कुछ नून लीग के उम्मीदवारों ने दिए कि भाई ये हैं आपके फॉर्म 45, कुछ TLP के लोगों ने दिए। तो ये सूरत हाल है, इस वजह से ये फ़ैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भले चंद महीने लग सकते हैं कि उनको अपोजिशन में बैठना पड़े, लेकिन जैसे ही उनकी सीटें उनको वापस आगे ट्राइब्यूनल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया था 3 जज मुकर्रर हो गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट के और बाकी जजेस भी अपॉइंट हो जाएंगे, तो अल्टीमेट ये सारा कुछ फिर रिवर्स हो जाएगा और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा नहीं, और साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, अगर हुकूमत फ़िलहाल न बनी तो, और फ़िलहाल चीज़ें अगर इसी तरीके से कायम रहीं, तनाव कायम रहा, तो ये चंद महीनों की बात है और वो 1 माह कह सकते हैं या 2 माह कह सकते हैं, हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जलाओ घराव के मुकदमात में जो 9 मई के मुकदमात थे, 7 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। जज अरशद जावेद साहब ने समाअत की, जिसमें आज वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी मुकम्मल की जानी थी, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब चूँकि इस्लामाबाद में और अडयाला जेल में केसेस में मसरूफ़ थे, इस वजह से वो पेश ना हुए और उनकी अदम पेशी की बुनियाद पर अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानतों में 7 के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें बहाल हुई हैं, तो 7 के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर 19 फरवरी तक तोसी करते हुए अदालत ने लीगल टीम को दलाल देने के लिए मज़ीद वक्त दिया है और अदालत ने जूनियर वकील की इस्तदा को मंजूर किया है और इमरान खान की जेल से वीडियो लिंक हाज़िरी के लिए 19 फरवरी को जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल करने की भी हदायत की है। आज वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी नहीं हुई, चूँकि अदालत में जब दरख्वास्त की जाती है कि जी हमें इसमें आप टाइम दे दें और हमें वक्त अनायत फरमा दें, तो फिर उसके बाद अदालत जब आपकी इस्तदा मंजूर कर ले तो फिर हाज़िरी नहीं लगाई जाती। हाज़िरी उस दिन लगाई जाएगी जिस दिन केस में तमाम वकला मौजूद होंगे और आर्गूमेंट्स होंगे और उस वक्त हाज़िरी अदालत में मुकम्मल करवाई जाएगी। तो 19 फरवरी तक तोसी हो गई, जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस उसमें समाअत होनी थी अडयाला जेल में, जज मोहम्मद बशीर साहब ने समाअत करनी थी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने पिछली तारीख पर भी समाअत से माजरत कर ली थी और आज भी वो तशरीफ़ ना लाए, सिर्फ अदालती अमला आया और उन्होंने हाज़िरी लगाई और इस तरीके से जो केस है उसको एडजर्न कर दिया गया 20 फरवरी तक बग़ैर कार्रवाई के। इमरान खान बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की और ना इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, ना ही बुशरा बेगम को पेश किया गया। बुशरा बेगम से उनके वकला की मुलाकात हुई है, फैमिली की मुलाकात हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 दिन पहले कुछ ऐसा उनको खाने में दिया गया है जिसके बाद वो 5 दिन से उनका जो स्टमक है वो जल रहा है, उनके जो मुंह में छाले निकल आए हैं और वो कुछ खा पी नहीं रही, इतनी तकलीफ़ में है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप के लिए भी मुतालबा किया है कि हर सूरत उनको जल्द मेडिकल चेकअप करवाया जाए और जो बुशरा बेगम की फ़ैमिली और इमरान खान की फ़ैमिली ने कहा है कि उनकी सेहत को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जो जेल हुकाम होंगे
اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب عمران خان کی 6 مقدمات میں سیشن عدالتوں کے مقدمات میں اسلام آباد کے سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے۔ طاہر عباس سپرا، عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے پروٹیکشن اور استثناء کی درخواستیں بھی دائر کی گئیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جج طاہر اقبال سپرا نے کہا کہ وہ پہلے بھی عدالت آتی رہی ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی پروٹیکشن کا انحصار جیل سپرنٹینڈنٹ پر ہے، عمران خان کو بلا لیں، ویڈیو لنک پر لے لیں یا آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر نے کہا کہ سزائیں سن سن کر میرے تو کان بند ہو گئے ہیں، اتنی سزائیں سنا دی گئی ہیں عمران خان کو۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ پھر تو آپ کو کانوں کا علاج کروانا پڑے گا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں پروٹیکشن کی ضد چھوڑ دی ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ میں اگلے ہفتے دستیاب نہیں ہوں گا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم کیسز کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ جج طاہر اقبال سپرا نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے تاریخ دے دیں، ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، سال سے اوپر کیس ہو گیا ہے۔ وکیل صفائی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو چیک کر کے تو اس کو فروری کے آخری ہفتے میں کوئی تاریخ دے دیں، اور اس میں یہ 6 مقدمات ہیں جو بحال ہوئے تھے عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانتیں بحال ہوئی تھیں، تو یہ سیشن عدالتوں میں جو دفعہ 144 کے اور جلاؤ گراؤ کے اس طرح کے چھوٹے مقدمات ہیں اس میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض حمید کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے شوکت عزیز صدیقی کیس میں، اور جو دوسرے افسر ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، انہوں نے بھی اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ خواجہ حارث کے ذریعے یہ جواب جمع کروایا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے والے یا ریٹائر ہونے والے ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا جو مظاہر نقوی کے خلاف آج بھی کارروائی جاری رکھی گئی، شہر بانو کیس کے سٹے آرڈر کے باوجود جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی گئی۔ یہی جواب دیا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے، اور چونکہ شوکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی، تو اب اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیں، یہ استدعا کی گئی۔ 23 صفحات پر مشتمل خواجہ حارث صاحب کے توسط سے مختصر بیان جمع کروایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں استدلال کیا کہ آئین کی کوئی بھی شق جو سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی کا کوئی اختیار، فرض یا ذمہ داری دیتی ہے، وہ نہ صرف آئینی شقوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ وہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ اپنے بیان میں کہا گیا کہ جو فوجی افسران کی جانب سے جمع کروائے گئے مختصر بیان میں کہا گیا کہ اگر آئین بنانے والے اراکین اسمبلی کی منشا ججوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کی ہوتی تو وہ ایسا کرنے کا طریقہ کار طے کرتے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیارات بھی دیتے۔ اپنے بیان میں کہا کہ جیسے ہی جج کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی شروع کرنے یا جاری رکھنے کا پورا مقصد ہی کالعدم ہو جاتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کا سامنا کرنے والا جج اگر آرٹیکل 195 کے مطابق ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی جاری رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ درخواست گزار جج سے واضح طور پر کہا گیا کہ وہ اپنے ان سنگین الزامات کی حمایت میں جو انہوں نے 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی سے اپنے خطاب کے دوران لگائے تھے ثبوت فراہم کریں، تو درخواست گزار مبینہ طور پر کوئی شواہد فراہم کرنے میں بری طرح ناکام رہے، اور ان کا ابتدائی جواب ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس اپنے الزامات کی حمایت میں کوئی مواد یا ثبوت نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے درخواست گزار کی تقریر کا جائزہ لیا اور اپنی متفقہ رائے میں اس نے قرار دیا کہ تقریر کرتے ہوئے درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے جج کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ یہ جواب جمع کروایا گیا ہے جو سابق فوجی افسران کی جانب سے، جو فیض حمید اور ان کے ساتھ دوسرے جو افسر ہیں ریٹائرڈ آفیسر، جنہوں نے جو شوکت عزیز صدیقی کیس میں جن کو فریق بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے فارم 45 کے حوالے سے راجہ بشارت اور سیمابیہ طاہر کی راولپنڈی کے یہ دونوں حلقے ہیں، ان کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں راجہ بشارت اور ان کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ NA-55 راولپنڈی انتخابی عذرداری کیس میں وکیل راجہ بشارت نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، فارم 45 دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں NA-55 راولپنڈی سماعت میں جو NA-55 سے کامیاب امیدوار ابرار احمد کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ وکیل ملک ابرار نے کہا کہ ریٹرننگ افسر NA-55 کا حتمی نتیجہ جاری کر چکا ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جائے۔
اس پر پھر عدالت نے اور انہوں نے کہا کہ مزید تحقیقات کے لیے معاملہ الیکشن ٹرائبونل کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ وکیل راجہ بشارت نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی NA-55 سے راجہ بشارت جیت رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے، دھاندلی اور نتائج رد و بدل کے الزامات لگانے والے ثبوت بھی دیں۔ تو وکیل نے کہا بشارت راجہ کے کہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، آپ فارم 45 دیکھ لیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیں، سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں، فارم 45 مکمل آپ کو جمع کروا دیے ہیں، اور اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ ایک دفعہ فارم 45 دیکھ لیں۔ اس درخواست کو جو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں NA-56 اور 57 سے کامیاب امیدواروں کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں NA-57 سے امیدوار سیمابیہ طاہر کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فارم 45 کے مطابق سیمابیہ طاہر کے 1,01,000 سے زائد ووٹ تھے، مبینہ طور پر جو کامیاب امیدوار تھے دانیار چودھری، ان کے 50,000 ووٹ تھے۔ سیمابیہ طاہر 51,000 ووٹ کی لیڈ سے کامیاب ہوئیں۔ RO نے سیمابیہ طاہر کو کوئی حتمی رزلٹ مرتب کرنے کا نوٹس جاری نہیں کیا۔ فارم 45 کے مطابق فارم 47 مرتب نہیں کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ RO نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ حتمی نتیجہ قانون کے مطابق مرتب ہوا، ہمیں پہلے کامیاب امیدوار کو سننا چاہیے، آپ کی درخواست قابل سماعت ہے، ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو NA-56 سے امیدوار تھے شہریار ریاض، ان کی درخواست پر بھی RO کو اور حنیف عباسی کو نوٹس جاری کر دی، اور یہ تینوں درخواستیں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں متعلقہ RO کو اور کامیاب امیدواروں کو۔ جبکہ کراچی میں الیکشن کمیشن نے کراچی کے حلقہ 233 کے جیتنے والے امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے اور RO سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ NA-233 سے MQM کا امیدوار جیتا تھا اور اس پر سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے 22 فروری تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور MQM کے جو امیدوار ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ کراچی سے پہلی بڑی کامیابی ہے۔ راولپنڈی کے تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے کر رپورٹ اور جو جیتنے والے امیدوار ہیں، کامیاب امیدوار ہیں مبینہ طور پر، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔